حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ امام حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج بالا سوال کے جواب میں فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام۔ پوچھا گیا ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء۔ عرض کیا گیا کہ پھر کون؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالحین۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھتا ہے، اور جس میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر و شاکر لکھتا ہے۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔